السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے دائر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا، سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ پہلے کہا گیا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، کیا اب غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج جب سماعت شروع کی تو الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، یا ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے اس کی وجہ پوچھی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں ہے، فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس دھرنے کے بعد اس جیسے کئی واقعات سامنے آئے، اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین سے 27 اکتوبر تک تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے مزید جانیں گے سنو نیوز اسلام آباد کی بیورو محمد کامران ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ کامران، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے فریق ہیں جو اب تک نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے چکے؟ جی دیکھیے عظمیٰ، یہ 8 فریق ایسے تھے جنہوں نے کہ نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھیں، اور یہ سب نے آج سے 4.5 سال پہلے درخواستیں دائر کر دی تھی، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو 30 دن کے اندر نظر ثانی جمع کرانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو 8 فریق تھے، جس میں کہ انٹیلیجنس بیورو تھا، پیمرا تھا، فیڈریشن تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کی، اور اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ۔ تو یہ وہ تمام فریق تھے، ان میں سے سب نے ہی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں۔ اور اس میں سے صرف ایک شیخ رشید کی جو عوامی مسلم لیگ ہے، ان کے وکیل جو تھے، ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایڈجرمنٹ کے لیے ہدایات یہ ملی ہیں کلائنٹ سے کہ ایڈجرمنٹ کے لیے وقت دے دیا جائے۔ تو باقی تقریباً سب نے ہی یہ کہا کہ ہم اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس کے اوپر کہا کہ جی پہلے تو وجہ پوچھی، انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، کیونکہ اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہے تھے وفاق پاکستان کو، جو کہ اس میں بنیادی فریق تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ درخواست واپس؟ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی کوئی خاص وجہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کامران کہ اس میں ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ درخواستیں تو واپس لے لی ہیں، لیکن ان پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ پروسیڈ کریں، یا یہ جو درخواستیں واپس لینے کے لیے کہا گیا درخواستیں واپس چلی گئیں؟ جی حبیب صاحب، دیکھیں اس میں چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو درخواست واپس لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ تحریری طور پر جو ہے وہ ایک اور اپلیکیشن دائر کرے، اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے اگر وہ کیس کی عملداری ممکن بنانے کے لیے اس حوالے سے اگر کوئی اپنی معروضات پیش کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں تو اس کے لیے بھی اس لیے انہوں نے وقت دیا، 30 دن کا انہوں نے وقت دیا ہے۔ 27 اکتوبر تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 27 اکتوبر تک جو بھی تحریری طور پر دینا ہے فریقین نے، وہ تمام کے تمام معروضات اور وہ تحریری طور پر جمع کروا دی جائے۔ اور آج کی جو رپورٹنگ میں دیکھ رہا تھا، آپ سب کی، آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، تو ایک بات بار بار پوچھی جا رہی تھی کہ عمل درآمد ہوا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ جو ہے اس میں عمل درآمد والی کون سی ایسی خاص بات ہے جس پر عمل درآمد ممکن نہیں؟ میں نے تو آج دوبارہ وہ ہدایات پڑھی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان پر عمل درآمد کا کون سا پیمانہ ہے جس پہ دیکھا جائے گا۔ جی حبیب صاحب، اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ بات بالکل بجا کہ اگر آپ نظر ثانی واپس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو درست مان رہے ہیں، اور فیصلے کو صرف درست ماننا نہیں ہوتا، آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ڈائریکشنز دی گئی تھیں، دیکھیں اس میں ڈائریکشنز بھی تھیں اس فیصلے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آبزرویشنز بھی تھیں، اور اس میں کچھ جو آبزرویشن تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تھیں، آبزرویشنز کا تو انتہا تھی۔ جی،
تو اس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو یہ ریاستی ادارے ہیں یہ ان کا یہ چونکہ یہ دیکھیں اس کے تناظر میں دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کیا تھا کہ فیض آباد دھرنا ہوا تھا اور اس میں پھر جب رپورٹس آئی ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس دھرنے کے پیچھے دیگر محرکات بھی تھے، اس دھرنے کو اسپانسر بھی کیا گیا، باقاعدہ آرکیسٹرا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کامران، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گزشتہ جب سے یہ سنا تھا کہ جناب 28 تاریخ کو باقاعدہ طور پر فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی درخواستیں سنی جائیں گی، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں توقعات کا ایک غبارہ تھا جو مسلسل پھولتا چلا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ کچھ اس طرح کی کیفیت نہیں آج آپ کو لگی؟ مجھے آنیسٹلی بتائیے کہ ایز اے جرنلسٹ۔ حبیب صاحب بالکل تماشا دیکھنے ہم گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تماشا ہم یہ شاعرانہ بات ہے، یہ پوئٹک لائسنس ہے جو غالب نے لیا تھا۔ بات واضح رکھیں تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کو پوئٹک لائسنس کے طور پر سمجھے۔ آج بھی حبیب صاحب انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا، 4 سے 4.5 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ درخواستیں جو ہیں ثانی درخواستیں یہاں پر سماعت کے لیے مقرر کی تو میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیر سماعت جو کیسز ہوتے ہیں، جو سب جوڈس میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ پروگرامز نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ کہا، انہوں نے کہا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ زیر التوا جو مقدمات اور کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر نہ کیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ہم فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیس کی میرٹ کے اوپر اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، جو عدالتی کاروائی ہوئی ہے ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ کیس یہ تھا، فلانی تاریخ کو، یہ فروری 2019 میں اس کا فیصلہ جو تھا وہ اس بینچ نے دیا تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم بھی شامل تھے، اور اس کے بعد پھر اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے تمام فریقوں نے اس کو فیصلے کو رد کرتے ہوئے اس پہ نظر ثانی اچھا کامران، ابھی آپ نے کہا فیصلے کو درست مان لیا جائے تو پھر اس پر عمل درآمد کرانا ضروری ہو جاتا ہے، تو کس پر لائبلٹی ہوگی اس کو عمل درآمد کرانے کی؟ کیا جو ادارے نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے رہے ہیں ان پر بھی ہوگی اس کی لائبلٹی؟ جی وہ ادارے بھی ہیں، بالکل بنیادی طور پر ہیں۔ اس میں فیڈریشن آف پاکستان ہے جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، وزارت دفاع کے تھرو جو ہے فیڈریشن آف پاکستان اس مقدمے میں مرکزی فریق ہے، اور انہوں نے بھی آج اٹارنی جنرل کی وساطت سے یہ اپنا جو نظر ثانی والی درخواست تھی اس کو واپس لینے کا کہا ہے، اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد ہو، لیکن بات وہی ہے کہ فیصلے پہ جیسے ابھی انہوں نے حبیب اکرم صاحب نے یہ بات کہی کہ جی ہم نے تو دوبارہ پڑھ کے دیکھا ہے، اس کے اندر آبزرویشنز بہت ساری ہیں، لیکن ایگزیکٹ کلیئر ڈائریکشن دیکھیں حبیب صاحب، اب کھل کے اگر بات کی جائے تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں کام کریں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی دھرنے کو اسپانسر کریں یا اس کو آرکیسٹریٹ کریں یا اس کی معاونت کریں یا اعانت کریں، اور اس میں یہ کہا بھی نہیں گیا، کسی پر متعین الزام بھی نہیں لگایا گیا۔ جی بالکل یہ ایسے ہی ہے، اس میں یہ تھا، لیکن جو اس میں ریسپونڈنٹس تھے یعنی جو فریق تھے ان کی لسٹ اگر دیکھی جائے جن کے ہم نے ابھی نام لیے ہیں تو اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آتی ہیں، اس میں وفاق پاکستان بھی، اس میں منسٹری آف ڈیفنس بھی آتی ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی آ رہا ہے، اور پارٹیز بھی آتی ہیں، پیمرا بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کامران، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ توقعات کا جو غبارہ تھا میری توقعات کا نہیں تھا؟ اچھا، جو آپ نے دیکھا خود جناب چیف جسٹس جناب قاضی القضاء جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی فرمایا، بات یہ ہے کہ جب آپ نے اچانک ایک قانون کی فائلوں کے تلے دبا ہوا ایک فیصلہ نکالا اور اس کے اوپر ظاہر ہے تحریری طور پر باقاعدہ طور پہ نظر ثانی کی درخواستیں دی گئی تھیں، تو جب وہ لگے گا اور پھر ایک ملک میں فضا ہوگی جس میں آپ کہیں گے کہ فلاں کو گرفتار کرو، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے یہ واقعات کا ایک سیکوینس ہے۔ اچھا، آپ دیکھ لیے چند دن پہلے نواز شریف صاحب کچھ لوگوں کے باقاعدہ نام لیتے، ٹھیک ہے، اور پھر باقاعدہ طور پر ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور جنرل فیض صاحب جو سابق پی ٹی آئی ایس آئی ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں ہیں
کہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے, یہ کارروائی ہو رہی ہے, یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں باقاعدہ نواز شریف صاحب تو مطالبہ کر رہے ہیں. جی اچھا, اب جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت بنیادی طور پہ اس دھرنے کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مفروضے بھی تھے. اچھا, وہ کیا؟ وہ مفروضے یہ تھے کہ شاید یہ دھرنا, اور اب پی ایم ایل این والے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا بنیادی طور پر پی ایم ایل این کی حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے تھا. اچھا, یہ دھرنا پی ایم ایل این کو بدنام کرنے کے لیے تھا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا. اور اس وقت اس دھرنے کے پیچھے مبینہ طور پر اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض تھے. یہ وہ متعین بات تھی جو اس وقت کی جاتی تھی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ عدالت میں پہنچا تو عدالت میں وہ فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں جو 17 آخری ڈائریکشنز ہیں وہ اس طرح کی ڈائریکشنز ہیں جو میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. مثلاً فوج کو اپنے ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو سیاست میں حصہ لے, تو اس میں کیا خرابی؟ بالکل کرنی چاہیے. اچھا, لیکن کون ہے وہ؟ اسی طرح الیکشن کمیشن کیا عدالت کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے تھا اپنے فیصلے میں؟ بھائی یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے قانون میں, عدالت نے دہرا دیا, بس ٹھیک ہے, اچھا کیا. اچھا جی, الیکشن کمیشن کو ایسی سیاسی جماعتوں کے خلاف کام کرنا چاہیے جو پاکستان کی انٹیگریٹی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو جنرل انسٹرکشن, تو یہ جنرل انسٹرکشنز ہی تھی. تو اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے نا پہلے. مطلب ہر آپ کا بندہ کہے گا جا کے کہ جناب عمل درآمد ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کہے گا میں بھی بڑا عمل درآمد کر رہا ہوں. سارے اپنا عمل درآمد کہیں گے. تو دیکھیے یہ ایک فیصلہ جو تھا وہ ایک اصولی سا فیصلہ تھا. اس کے اوپر اس وقت کچھ لوگوں نے گرمی تاؤ کھا کے اس کے خلاف داغ دی کہ جناب ہمیں اس فیصلے کے اوپر کچھ اعتراضات ہے, تو نظر ثانی داغ دی. اب جب اتنے سال گزر چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب کیا فائدہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کا کوئی کرکس نہیں ہے؟ کیا کرکس ہے؟ بس یہ کہ آپ کی پرواز, آپ کے تخیل کی پرواز ہے وہ جہاں تک چلی جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے نا, ڈسپوز آف بھی کرنا ہے. دیکھیے جس طرح یہ فیصلہ آیا تھا تو یہ فیصلہ عدالتی تاریخ میں شاید ایک بہت نمایاں چھپنے والی خبر تھی, اور جس طرح آج اس کا اختتام ہوا ہے تو آج بھی یہ میڈیا میں چلنے والی ایک نمایاں خبر ہے. اچھا حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں وہ مختلف کیسز میں خاصا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک ٹیکس سے متعلق کیس میں انہوں نے ایک سینئر وکیل کی سرزنش کی جب انہوں نے کہا کہ میرا کیس تو زائد المیعاد ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے ٹینیور میں ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز زیر التوا تھے, سیاسی کیسز کو پریفر کیا جاتا تھا لیکن بہت سارے دوسرے کیسز زیر التوا رہے, ایسی سچویشن اب ہم نہیں دیکھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں کیسز یہ مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی توجہ ہے کہ جناب اس کی سن لی جائے پہلے اپیل, مثال نظر ثانی سن لی جائے فیض آباد دھرنے کی, پہلے تو ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سنا, فلاں ٹیکس کا مسئلہ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, اس کو سن لیں, یہ کر لیں. اس طرح آپ شاید اپنے سننے والے نمبر آف کیسز تو بڑھا سکتے ہیں, بٹ دا میٹر از ناٹ ریزالوڈ. اچھا, پاکستان میں اس وقت میٹر کچھ اور ہے, جسے کہتے ہیں نا میٹر ان ایشو, وہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن. آپ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے سارے مسائل حل کر لیں اور الیکشن کو حل نہ کریں تو سارے کے سارے مسائل دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو واقعی, اگر چیف جسٹس صاحب جوہری طور پر پاکستان کے سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنی دانست میں, اپنے ریلم کے اندر رہتے ہوئے, عدالت کے اندر رہتے ہوئے, تو پاکستان کا ایک کیس ہے وہ اٹھا لیں. پاکستان کا وہ کیس ہے جس میں ان کے پیش رو نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے. یہی تھا نا فیصلہ؟ بالکل یہی تھا. اس فیصلے کو نہیں مانا گیا, اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا, اس فیصلے کا مذاق اڑایا گیا, اس فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے دروازے پر ہجوم ہوا, اس فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ 2 حصوں میں بٹی, اس فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر یہ الزام لگا ججوں کے اوپر کہ ایک جسٹس عمر عطا بندیال کا گروپ ہے اور ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے. گروپنگ کا جب آپ نے پوری کی پوری عدالت ایکسپوز ہو گئی اس فیصلے کی وجہ سے, تو یہ فیصلہ دوبارہ کھول لیں, اس کو بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا. صحیح. ہمیں یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ
کے فیصلے میں یہ جھک ماری گئی تھی. اس وجہ سے میں چونکہ اب نیا قاضی القضا ہوں پاکستان کا, تو میں اس فیصلے کو مسترد کرتا ہوں اور میں بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. نواز شریف نے بھی ٹھیک کیا, شہباز شریف نے بھی ٹھیک کیا, اور اسحاق ڈار نے بھی ٹھیک کیا, الیکشن کمیشن نے بھی ٹھیک کیا. ہم آمنا و صدقنا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا, اس سپریم کورٹ کا جس کے چیف جسٹس آف پاکستان آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور جسٹس عمرتا بندیال, ان کے درست اور جائز پیش رو تھے اور وہ بینچ درست بنا تھا جس نے 14 مئی کا فیصلہ جاری کیا تھا, تو پھر اس فیصلے کو نہ ماننے والوں کے خلاف توہین عدالت ہونی چاہیے. صحیح. اور توہین عدالت کے لیے 4 سیدھے سیدھے آدمی ہیں. ایک آپ کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, آپ ان کے خلاف ہو سکتا ہے وہ کہیں جی میں نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا تھا, عدالت معاف کر دے. آپ کا چیف, آپ کا وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جناب میں نے تو سی میں پیش کیا یا جس بھی چیز میں پیش کیا, اس کی قانونی وجہ یہ ہے, اس کے بعد انہیں بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے. آپ سب کو معاف کر دیں, لیکن ایکشن تو لیں. آپ کچھ کام کریں. اگر آپ نے یہی ٹھیکریاں توڑنی ہے تو توڑتے رہو. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اس سے پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد یہ تو بات کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام سیاست ان دنوں نواز شریف کی واپسی کے گرد گھوم رہی ہے. مریم نواز کے بعد شہباز شریف بھی وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور اب ان کی تمام تر توجہ میاں صاحب کی واپسی اور ان کی راہ میں حائل قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہے. اس کے علاوہ تمام پارٹی رہنماؤں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نواز شریف کی واپسی کے موقع پر ہر صورت پاکستان میں ہوں اور بیرون ملک جانے سے گریز کریں. جبکہ بیانیے کے معاملے پر نواز شریف کے برعکس شہباز شریف کی بات کو اس وقت پارٹی نے تسلیم کیا ہے اور مزاحمت کی بجائے مفاہمت کو ہی وقت کی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے. تاہم 9 مئی کے ذمہ داروں کو احتساب کے شکنجے میں لانے پر مسلسل زور دیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو ہی معلوم ہوگا کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہوگا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائب کیسز بھی کھل گئے ہیں. اسحاق ڈار کے علاوہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے طلبی کے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. کیا تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ جبکہ الیکشن کمیشن نے آج ووٹر لسٹ کو 25 اکتوبر تک غیر منجمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس دوران ووٹرز اپنے ووٹ کے اندراج، اخراج اور درستگی کے حوالے سے الیکشن کمیشن آفیسز سے رجوع کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیا انتخابات کا جنوری میں ہونا یقینی ہے یا پھر سردی آڑے آ سکتی ہے، جس طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. کیا تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا؟ اور نواز شریف صاحب کی بغیر بیانیے واپسی کارکنوں کی توجہ حاصل کر پائے گی؟ اور کیا نواز شریف صاحب کی نسبت شہباز شریف کی پارٹی میں زیادہ سنی جا رہی ہے؟ ان معاملات پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب، نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو واپسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، جو بڑا چیلنج ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو متحرک کر سکیں، انہیں امید دلا سکیں، ان کا اعتماد بحال کر سکیں کہ جس وقت جو مشکلات درپیش ہیں اور عام آدمی کی زندگی جتنی مشکل ہو گئی ہے اور مہنگائی نے جو جینا حرام کر رکھا ہے، تو وہ مسلم لیگ نون جو ہے برسر اقتدار آ کر ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکے گی. یہ اب یہ یقین ان کو دلانا ہے یا خواب ان کو دکھانے ہیں، اور جتنا وہ اس میں کامیاب ہوں گے اتنا ہی ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور وہ ساکھ جو ہے مسلم لیگ نون کی اس کو بحال کر سکیں گے. اور میرا خیال یہی چیلنج ہے ان کے سامنے، اور کوئی بات تو دوسری مجھے دکھائی نہیں شامی صاحب، اس کا آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ چیلنج ان کو داخلی ہے، یعنی اپنی جماعت کو متحد کرنا، اپنی ہی جماعت کے لیے کوئی بیانیہ ترتیب دینا. کوئی خارجی چیلنج مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی میدان میں ہوگا اور اس واقعی جسے کہتے ہیں ٹکر کی لڑائی ہوگی؟ دیکھیے، داخلی چیلنج بھی ہے اور پھر خارجی بھی ہے. آپ داخلی طور پر مستحکم ہوں گے، یکسو ہوں گے، تو پھر خارجی چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے. ایک عرصے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلا شرکت غیر پنجاب میں اپنی اکثریت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہے، اور
मुस्लिम लीग एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग काफ ने कोई परपुर्जे निकाले थे, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नून ही का एक टूटा हुआ बाजू था जो मुस्लिम लीग काफ की सूरत में सामने आया था। और जब नवाज शरीफ वापस आए तो फिर वो सारे मुस्लिम लीगी उनके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने अपना इक़्तिदार भी हासिल कर लिया, अपनी पोजीशन भी हासिल कर ली। इस वक्त जो पीटीआई है उसका चैलेंज दरपेश है। इमरान खान साहब जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने हैं, अगरचे उनको मुश्किलात हैं, वो इस वक्त पसे दीवार जिंदा हैं, लेकिन पीटीआई जो है उसके सामने तो मुझे ऐसी रुकावट नजर नहीं आती कि वो इंतखाब में हिस्सा ना ले सके। तो मेरा ख्याल पीटीआई तो मैदान में मौजूद होगी, उसको लीड कौन करेगा, कैसे करेगा, ये एक अलग सवाल है। तो पीटीआई से मुकाबला तो बहरहाल मुस्लिम लीग को करना पड़ेगा और यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा। शामिर साहब, एक और बात भी हो रही है कि पीएमएलएन जो है वो सिस्टम के अंदर फेवरेट पार्टी है इस वक्त, यानी इन अ वे जैसे एक फप्ती कसी जाती थी किंग्स पार्टी की, तो पीएमएलएन भी किंग्स पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। ये तासुर पीएमएलएन को इंतखाबी सियासत में तक़वियत देगा या इसकी कमजोरी का बायस होगा? देखिए ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून है, ये किंग्स पार्टी इस वक्त तो हो नहीं सकती, इसलिए कि ये एक तवील अरसे तक जिद्दोजहद कर चुकी है, बड़े नशेब व फराज से गुजर चुकी है। एक जमाना ऐसा था जब इसे आप किंग्स पार्टी कह सकते थे, लेकिन अब तो एक इसकी जड़ें अवाम में हैं, अब इसकी ताकत में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, उससे कतई नजर इसकी एक अवाम में एक जड़ें रखती है और मकबूलियत रखती है। तो उन मानों में तो ये किंग्स पार्टी नहीं है कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में जिससे आंख खोली हो और वहीं उनकी उसकी परवरिश हुई हो और वहीं वो अपने आखिरी सांस ले ले। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदानों में और गलियों में मौजूद है। और इसी तरह से आप देखें तो एक जमाने में जो पीटीआई थी वो भी इसी तरीके से यानी ऐवानों में आंखें खोल रही थी, उसकी परवरिश हो रही थी, लेकिन फिर जब उसका इक़्तिदार खत्म हुआ तो एक अवामी ताकत बन गई। तो ये पॉलिटिकल जमातें जो हैं इनकी अवामी साख बहरहाल मौजूद है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। अब वो कितनी साख मजरू हुई है, कितनी बाकी है, क्या हालात होंगे जिनमें मुकाबला होगा और किस तरह कौन शिकस्त देगा और किसको शिकस्त देगा, इसके लिए तो फिर हमें इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। शामिर साहब, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एहतसाब के कड़े बयानिए के साथ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में इस बयानिए की कोई खास पजीराई नहीं है। आपको क्या लगता है, सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ साहब की अगर हम शख्सियत को मद्देनजर रखें तो इंतखाब क्या होगा, एहतसाब का कड़ा बयानिया या फिर पावर पॉलिटिक्स? देखिए, अब इख्तलाफ राय तो होता है और बड़ी सियासी जमातों में भी लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त तो लोगों के जो मसाइल हैं उनको आप एहतसाब का खिलौना देकर तो बहला नहीं सकते। आपको उन मसाइल का कोई हल तलाश करना पड़ेगा, लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, कोई उम्मीद की किरण जो है वो फूटती हुई दिखानी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ आप माजी की बात करके या माजी को रगेद के या माजी में उलझ के आप अपने मुस्तकबिल की तामीर कर सकते हैं। ये बड़ा एक नाजुक तवाज़ुन है। ठीक है, आप अपने हरीफों पर बरसेंगे भी, आप एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लत्ते भी ले लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा थिन मार्जिन है, आप उसको पूरे सरात पर आपको चलना होगा। और बुनियादी बात यही है कि आपको मुस्तकबिल पे फोकस करना होगा। अगर आप माजी में उलझ गए तो बस फिर ठीक है, फिर उलझ गए। तो शामिर साहब, अगर आम हालात में इलेक्शन हो रहे होते, यानी 2022 में अदम एतमाद ना आती, तो इस वक्त इनकम्बेंसी फैक्टर का जवाब अपने आमाल के लिए जवाबदही कर रहे होते जनाब इमरान खान साहब। अब मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने वो सारा इनकम्बेंसी फैक्टर अपने ज़िम्मे ले लिया और अब इन्हें पिछले 16 माह का हिसाब भी देना है, जिसमें डॉलर के मुकाबले में रुपया तकरीबन आधा रह गया अपनी ओरिजिनल वैल्यू, अपनी जो इब्तदाई वैल्यू से, और उसके बाद फिर चीज़ों में बेपनाह महंगाई आई। तो क्या ये इनकम्बेंसी फैक्टर मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आए? देखिए, बात तो आपकी दुरुस्त है
لیکن سیاست کو آپ منجمد نہیں کر سکتے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے حریفوں کو زچ کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتی رہتی ہیں, اور مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اور ان کے اتحادیوں نے جب قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی تو پھر ان کے لیے یہ صبر کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ خان صاحب کو حکومت کا موقع دیں, اور خان صاحب کو انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا اور وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے. اب اس کے کیا نتائج نکلے اس سے قطع نظر یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا کہ وہ خان صاحب اپنی اکثریت جو ہے کھو چکے ہوتے اور حکومت بھی ان کی برقرار رہتی. تو خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کے داخلی معاملات بھی ہیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنے حلیفوں کو اور اپنے حریفوں کو ڈیل کیا اس کی وجہ سے بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کے حلیف بھی اور ان کو چھوڑ گئے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کو چھوڑ گئے, جو ایک صفحے میں موجود تھے وہ بھی ان سے بددل ہو گئے, اور اس طریقے سے ایک نقاب لگا دی گئی, اپوزیشن نے نقاب لگا دی. اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ سیاست جو ہے بڑی بے رحمی کا کھیل ہے, اس میں حریف ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے. اب وہ مسلم لیگ نون نے اور اس کے اتحادیوں نے حکومت سنبھال لی. اب جو حکومت سنبھالی ہے تو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہوں نے کھائی گاجریں ان کے پیٹ میں درد تو ہوگا, تو آپ دیکھیے وہ اس درد کا کیا درما کرتے ہیں اور کس طریقے سے کوئی کون سی گولی کھاتے ہیں. یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ سیاست کا حصہ ہے. جی شامی صاحب, پاکستان میں سیاست کہیں رکتی نہیں ہے. بے شک. شامی صاحب, پاکستان میں اب اس سیاست کے کچھ نظر نہ آنے والے فریق بھی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت, یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو ان فریقوں کی پوری حمایت حاصل ہے؟ دیکھیے جو نظر نہ آنے والے فریق ہیں, اگر نظر آنے والے فریق جو ہیں وہ یکسو ہو جائیں, کو رولز آف گیم طے کر لیں, تو میرا خیال نہ نظر آنے والے فریق جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہاں مشکل یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی اپنے حریفوں کو چت کرنے کے لیے, ان کو کارنر کرنے کے لیے, ان کی زندگی دوبر کرنے کے لیے ان قوتوں کی حمایت حاصل کی جو نظر نہیں آتی. اور ظاہر ہے کہ پھر سیاست میں ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے تو ہم کریں گے. تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھی ان کو پٹخ دیا. تو اب تو یہ ہے وہ حریف جو نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں ان کی طرف تو پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں. خان صاحب بھی امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پرانے رشتے بحال ہو جائیں, اور جن کے رشتے ٹوٹ چکے تھے وہ بھی ان کو بحال کرنے پر شاداں نظر آتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو سپیس دیں. جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا. شامی صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے, اور تحریک انصاف کے لیے تو پلینگ فیلڈ ہی بمشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں جو الیکشن ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیے 2018 میں بھی انتخاب ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب نااہل تھے, اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے لوگ توڑے جا رہے تھے, وہ ٹکٹیں واپس کر رہے تھے. انتخاب ہو گیا, اس کو قبول بھی کر لیا گیا, حکومت بھی قائم ہو گئی. تو اب بھی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک یعنی لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں اور کس حد تک جو ہے الیکشن جو ہے ان کی کریڈیبلٹی باقی رہتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا تو سندھ کے علاوہ یہ کوئی بڑا حلقہ اثر ہے نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی تو جو واویلا کر رہی ہے وہ تو صرف ایک میرا خیال ہے کہ بس ایک آسمان کو اپنی فریاد سنانے کے لیے ہے شاید. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو 9 مئی کے واقعات کا شکار ہو چکے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی وہ پارٹی جو ہے اس پر تو کوئی بین نہیں ہوا, اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا, اور اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے انتخابات میں حصہ لے. اور ایک فریق کے طور پر سامنے آئے. 2018 میں جتنا موقع پی ایم ایل این کے پاس تھا اب پی ٹی آئی کو مل جائے گا, کیونکہ ابھی تو بالکل کہیں نظر نہیں آ رہا. بس آپ کو دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کم از کم اتنا موقع تو مل جائے. لیکن اس کا پی ٹی آئی پر بھی انحصار ہے. اگر وہ حکمت سے اور دانائی سے کام لیتی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اس کی اپنی بعض بے اعتدالیوں کی وجہ سے سپیس کم ہوئی ہے, اور جمہوری عمل جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, اور غیر جمہوری قوتیں جو ہیں
ان کو پیش قدمی کا موقع ملا ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اگر تدبیر سے کام لیا جائے گا، اگر سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے گا اور مہاجرائی کو کم کرنے کی کوشش ہوگی اور اپنے ہدف پہ نظر رکھی جائے گی اور غیر ضروری اہداف نہیں متعین کیے جائیں گے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ حالات جو ہیں ان کو سنبھالا جا سکے گا۔ شامی صاحب، ہم انتخابات سے پہلے پھر احتساب کا شور سن رہے ہیں، ہم مختلف نیب کیسز اوپن ہو چکے ہیں مختلف رہنماؤں کے خلاف، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، شور و غوغا ہوگا، میڈیا میں آپ پروگرام کریں گے، جو سیاسی لیڈر ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ گرد اڑائیں گے، ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون سی عدالت ہے جو کہ فیصلہ کر دے گی 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں اور وہ حتمی فیصلہ اختیار کر دے گا؟ ابھی تو ایک عدالت میں مقدمہ چلے گا، پھر دوسری میں اپیل ہوگی، پھر تیسری میں اپیل ہوگی، تو یہ لمبا پروسیس ہے۔ کوئی ایسا میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسے فیصلہ کن اقدامات ہو سکیں گے۔ میں نہیں سمجھتا، یہ صرف دھول اڑانے کے کام آئے گا اور اس کے علاوہ احتساب کا عمل جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اور نون لیگ کی جانب سے بیانیے کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی رائے کو زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے پارٹی میں۔ حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کیا جا چکا ہے بیانیے کے معاملے کی حد تک؟ نواز شریف صاحب کو کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ وہ یکسو ہو جاتے ہیں کسی فیصلے پہ تو پھر وہ ٹلتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر آپ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ پولیٹیکل گروتھ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایکچولی یہی ہے، ایک وقت میں وعدہ کر لینا اور دوسرے وقت میں اس کو بھلا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ کو 1988 میں یاد ہوگا کہ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف دونوں متحارب گروہ تھے سیاست کے، اور مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو تھی اور پنجاب میں جناب نواز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ، اور ان دونوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق نہیں تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر ان سے دن کے نصف النہار پہ بھی یہ پوچھا جاتا کہ وقت کیا بجا ہے، وقت کیا ہوا ہے، تو یہ اکٹھا ایک جیسا وقت نہ بتاتے، اتنی مخالفت تھی۔ اچھا، تو اس مخالفت میں بھی جب سہولت ہوئی، ایک معاملہ ہوا ایسا، تو جناب غلام اسحاق خان صاحب کو انہوں نے مشترکہ کینڈیڈیٹ بنا لیا صدر کا۔ اچھا، دونوں پارٹیوں نے ووٹ دیا۔ تو اس وقت ایک کارٹونسٹ تھے جاوید اقبال، انہوں نے کارٹون بنایا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف مختلف سمتوں میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں غلام اسحاق خان صاحب کا بینر لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو خیر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جناب جو فاروق خان لغاری، سردار فاروق خان لغاری جو تھے، ان کے ساتھ دشمنی تو پیپلز پارٹی کی پیدا ہوئی تھی لیکن الٹیمیٹلی دونوں ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ دیکھیے، کام نکل جانے کے بعد سیاستدان اگر وہ بدل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جناب نواز شریف صاحب کا کام نکل چکا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں اچھا، جن سے نواز شریف صاحب کا کام نکل چکا ہے۔ تو اور یہ سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مطلب اس میں کسی کو دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جن سے کام نکل گیا کہ وہ سمجھیں کہ جناب دیکھیں جی ہم سے بڑی بے وفائی ہو گئی۔ یہ بے وفائی نہیں ہوتی، یہ پالیٹکس ہے۔ پالیٹکس میں آپ کو اپنا دھیان رکھنا تھا، نواز شریف صاحب کو اپنا دھیان رکھنا تھا، انہوں نے اپنا دھیان رکھ لیا، اپنے مفادات کے سلسلے آپ نے جو مفادات حاصل کرنے تھے وہ کر لیے۔ اب آپ چونکہ آپ سیاست میں نہیں ہے تو لہٰذا بھگتے۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میرا زور جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض تو نہیں، خیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے چونکہ ان کے مفادات پورے ہو گئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لیے جا رہے، وہ نام پاکستان میں آ کے لیے جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اچھا جی، اچھا۔ اور جہاں تک وعدے وعید کا تعلق ہے، جناب نواز شریف صاحب بالکل وعدے کرتے جائیں گے لیکن اب وہ وعدے انہیں ان وعدوں سے زیادہ انٹرسٹ ہے جو ان سے کیے گئے تھے۔ مطلب آپ نے میں ایک وعدہ کیا، جی، میں وعدہ پورا نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کی صورت حال ہونی ہے
اوکے یہ بالکل اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آگے بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے برادر خورد جناب شہباز شریف صاحب اور ان کے سمدھی مبارک جناب اسحاق ڈار صاحب، ان دونوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور جس طرح انہوں نے بھٹا بٹھایا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہی اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی تیسری بات کوئی مطلب کہ دوسری جناب تیسری چوتھی کوئی بھی ہو بس جناب آپ نے الزام ڈالنا. وہ عین ممکن ہے اگر آپ پہ ڈالنے پہ حکومت مل رہی ہے، ووٹ مل رہے ہیں تو میں آپ پہ ڈال دوں، مجھ پہ ڈالنے پہ مل رہی ہے تو مجھ پہ ڈال دیا جائے. بات یہ ہے کہ انہوں نے 16 مہینے کا جواب نہیں دینا. ہاں اور ووٹرز کو متحرک بھی کرنا ہے، اپنے کارکنوں کو متحرک بھی کرنا ہے. انہوں نے ہدف کوئی اور رکھ لینا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کی مشکلات بھی کچھ کم ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اب تو انتخابات کے حوالے سے بھی باز گشت ہے کہ جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا. میرے پاس میں آپ کو چلیے میں جتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں. اوکے دیکھیے مجھے فضا میں یہ ماحول بنتا ہوا، جیسے آپ ایک بارش آنے والی ہو تو چند منٹ کچھ دن پہلے آپ کو یا کچھ لمحے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بادل گھراتے ہیں، سورج کی روشنی ذرا کم ہو جاتی ہے، کالے بادل آ جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. مختلف لوگ ہیں جو زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں شاید پہلے اندازہ ہو جاتا ہوگا. میں جیسے محکمہ موسمیات، ہاں جیسے میں ایک کن ذہن اور غبی آدمی ہوں بنیادی طور پہ، کوئی بہت ذہین تو نہیں ہوں، اس لیے مجھے، لیکن بہرحال اب مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک خیال ضرور پیدا ہو رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے میں لفظوں کی تلاش میں تھا کہ میں کیسے انہیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. یوں سمجھ لیجئے آپ اور میں دشمن ہیں. ہم دونوں نے لڑتے لڑتے یہ ریئلائز کیا ہے، تھک گئے ہیں لڑتے تھکے نہیں ہیں، لڑتے لڑتے ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ بھی سوچ رہی ہیں کہ بات کر لی جائے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بات کر لی جائے. اچھا جی یہ بڑی بات آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، ایک تو میں نے سادہ سی بات کی ہے. اچھا آپ اس کو بڑی بات اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات یہ جو معاملات ہیں کب تک کچھ تھوڑا سا میں دیکھیے بعض اوقات جو معاملات آگے بڑھتے ہیں نا، خواہ کسی اس انداز سے بھی بڑھے کہ آپ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، آپ اور میں اب وہی مثال رکھتے ہیں، آپ اور میں سمجھوتا کرنا چاہ رہے ہیں، این ممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم دوبارہ لڑ پائیں. ہاں ٹھیک ہے نا، بعض اوقات صلح کی مجالس میں بیٹھ کے ہی نئی لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑے لکھے کو تھوڑے کہے کو کافی سمجھا جائے. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد.